پھر شرم آنی چاہیے. پھر ہم سب کو شرم آنی چاہیے. ہمیں آئی ہے, مرے نہیں ہیں, ہم زندہ ہیں. یہ جو جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے, کسی کو بھی نہیں ہو سکتا ہے. سو زندگی اور موت میں یہی فرق ہے. جب آپ بے حس ہو جائیں گے ہر چیز سے, جو ہمیں کیا جا رہا ہے ایک سسٹینڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے, مسلسل کیا جا رہا ہے. ہمارا ہر الیکشن فراڈ ہوتا ہے. ہماری کبھی پارٹی کو بنایا جاتا ہے, کبھی کسی کو لایا جاتا ہے, کبھی کسی کو بکھیر کے توڑا جاتا ہے, کبھی کسی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے, کبھی کسی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو اسی کو زیرو بنا دیا جاتا ہے. یہ کیا کھلواڑ ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ یہی چلتا رہے گا. بھیڑ بکریاں ہیں ہم. یہی ہے آرٹیکل 199 کا اطلاق کیجئے گا. جا کے ڈٹ کے کھڑے ہوں. آپ کا صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا, ہم نے تو جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے. ہم نے سمجھا یہ ہمارا رازق ہے, اگر چیف جسٹس کے خلاف ہم بولیں گے اور اپنا معافی الضمیر بیان کریں گے تو ہمارے کیسز آنے بند ہو جائیں گے, ہماری روزی بند ہو جائے گی. او بھائی, اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق. یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. یقین کیجئے گا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, آپ بے خوف ہو جائیں گے. اور محنت کریں. ینگسٹرز کو میں یہ کہوں گا, محنت کریں, جذبہ, پیشن کے ساتھ محنت کریں. اللہ دیکھیں کس طرح سے یہ ایونیوز کھولتا چلا جاتا ہے آپ کے لیے. رزق کی فراوانی آپ کے لیے ہوگی جب آپ راہ راست پر ہوں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. یہ ججز بھی آپ کو ریلیف دیں گے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے کھولے گا, رزق بھی بڑھے گا. سو مت ڈریں ان سے. یہ جج ہوں یا یہ حکمران ہوں یا کوئی بھی ہو, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیخ رشید جیسا بندہ جو اتنا ماشاءاللہ ہیوی بھاری بھرکم ہے, اس کو اٹھا کر لے گئے اور ہائی کورٹ میں یہاں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی پولیس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد وہ نمودار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو چلہ کاٹ رہا تھا اور چلہ بڑا سخت تھا. ارے بھائی, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اسی طرح کے آپ کے 3-4 اور مثالیں. کسی نے کہا میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا, سکون لینے کے لیے گیا تھا, نہ باپ کو پتہ ہے, نہ بھائی کو پتہ ہے, نہ ماں کو پتہ ہے, نہ بیوی کو پتہ ہے, نہ بچوں کو پتہ ہے, اور وہ بالکل ایسے چیخو پکار کر کے پاگل تک ہو رہے ہیں. پھر عمران ریاض ایک جو ہے جرنلسٹ کو اٹھا کر لے گئے 4 مہینے کے بعد. وہ آج بھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. 30-40 کلو اس کا ویٹ بھی کم ہو گیا اور ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا, اور وہ نموداروں کے گھر پہنچ گیا. کیا ہو رہا ہے؟ یہی ایک جذبہ تھا. کوئی میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میری کوئی وہ نہیں اٹھایا, نہ یہ اعتزاز کے کسی کو اٹھایا گیا ہے. لیکن اگر کسی کو بھی اٹھایا گیا ہے, وہ میرا اگر چھوٹا ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, چاچا ہے, ہمیں پھر تکلیف ہونی چاہیے. ہم بالکل آئزولیشن میں نہیں جا سکتے ہیں. ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے اس قوم کی, زیادہ ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہم, اس ملک کے بنانے والا بھی کالا کوٹ ہے, اور اس ملک میں آئین دینے والا بھی کالا کوٹ ہے, اور اس کی حفاظت بھی کالے کوٹ نے کی تھی. آج بھی ہمارے اوپر یہی ذمہ داری ہے. جب آپ کوڈ آف کانڈکٹ دیکھیں اپنا, تو آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر آئین اور قانون کے خلاف ہو رہی ہے تو آپ اس پر جو ہے آپ اپنی آواز بھی اٹھائیں, اور جو آپ کے ہوتا ہے آپ قانونی طور پر بھی اس کا بالکل اس کا تدارک کریں. تو یہ ہماری آبلیگیشن بھی ہے, قوم کے ساتھ بھی ہماری یہ کمٹمنٹ ہے, پیشے کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے. اگر رول آف لا نہیں ہے, آئین نہیں ہے, تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے. پھر شرم آنی چاہیے. پھر ہم سب کو شرم آنی چاہیے. ہمیں آئی ہے, ہم لے کر گئے ہیں نالج سپریم کورٹ میں. آپ آواز اٹھائیے اس پر بھی. اور یہ ہے آرٹیکل 199 کی ساری روح, کہ آپ آرٹیکل 199 کو ذرا دیکھیے گا. دیکھیں, ریٹ آف مینڈمس جب آتا ہے تو اس پہلی شک میں 199 میں, اگرچہ وہ ایگریوڈ پرسن ہے, ایگریوڈ پرسن کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے. یہ دیکھیں, سٹیٹک نہیں ہے, یہ جامد اور ساکت نہیں ہے.
اٹ از اے living یہ جو ایک یہ ہے کانسٹیٹیوشن، ڈائنامزم اس میں ہونی چاہیے. اس کی ایکسپینشن، اور اس کی ایکسپینشن جو ہے اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ کو انٹرپریٹیو طریقے سے آپ کو اس کو پھیلانا پڑے گا. عدالتوں کی جورسڈکشن کو اور ایگریوڈ پرسن کو آپ نے پھیلایا ہے. میں ایگریوڈ ہوں بطور پاکستانی کے، مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، یہ آپ کے احساسات ہیں، مجھے یقین ہے. سو وی آر ایگریوڈ. یہ کہنا کہ جی میرا چونکہ ذاتی پتر نہیں گیا، خون کا رشتے والا اغوا نہیں ہوا تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، دس از رانگ. اور عدالتوں نے یہ آپ کی بات کو تسلیم کیا ہے. سو لیٹس ایکسپینڈ دس جورسپروڈنس. ہم صرف کسی مخصوص کی جورسپروڈنس کو نہ لے کے چلیں، پاکستان کی جورسپروڈنس کو ایکسپینڈ کریں. تو پاکستان کی جورسپروڈنس اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اگر کسی ایک کو دیکھیں، یہ ایک جسم کی طرح ہے، یہ سارا ملک ہمارا ایک جسم کی طرح ہے. آپ کے جسم پر اگر ایک کانٹا ایک چھوٹی انگلی پر بھی لگتا ہے تو یقین کیجئے گا آپ کے سارے جسم میں جو ہے پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. پس پڑ جائے اور یا ہو جائے تو آپ کا سارا جسم جو ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، حالانکہ شاید صرف چھوٹی انگلی پر ایک معمولی سا پنکچر ہوا ہے یا ایک جو ہے کانٹا چبھا ہے، لیکن وہ کانٹے کی چبھن جو ہے آپ کے سارے جسم میں ہوتی ہے. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اسی طرح ہمارے احساسات ہونے چاہیے کہ ایک شخص، ایک خانوادے کو اگر یہ دکھ اور تکلیف جھیلنی پڑتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پلیس کریں. بے چین ہو جائیں گے آپ، نیند نہیں آئے گی آپ کو، تکلیف ہوگی آپ کو، دکھ ہوگا آپ کو. مجھے تو کم از کم ہوتا ہے. جہاں قومیں بے حس ہو جاتی ہیں وہاں مر جاتی ہیں. زندہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے، مردہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے.